مجھے یہ پتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اگر ہماری مرضی کے مطابق فلاں کیس میں فلاں فیصلہ دیں گے تو ہم نومبر تک نہیں ستمبر میں آپ کو چیف جسٹس بنا دیں گے. اس کی بیک گراؤنڈ میں ایکسپلین کروں. ہم سے کون ہے؟ ہماری مرضی کس سے متعلق ہے؟ ہماری مرضی کس سے متعلق ہے؟ اس سے ISI یہ ISI نے کہا نا, مجھے کہا کہ ہماری مرضی کے مطابق. ISI تو ایک ادارہ ہے, کسی شخص نے کہا. کس اس میں ادارے تو نہیں بولتے ہیں, شخص اس کا ڈیٹیل میں نے اپنی دوسری رپلائی میں دی ہے شو کاز نوٹس کے. There was a journal by the name of Faiz Hamid who visited his house with a brigadier. اور آپ یہ ان دو شخصیات پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں یا پورے ادارے پہ لگا رہے ہیں؟ دو شخصیات نہیں, دو شخصیات, انہیں تو دو شخصیات ملی ہے نا, لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ ایک سر خان صاحب, مگر اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ ہی سے ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ اس کو کم از کم پارٹی تو بنائیں. آپ اس میں آپ نے ان کو پارٹی بنائے. جی بات یہ ہے کہ وہ نہیں ایک سیکنڈ نا جی, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں الزام پہ نہیں جا رہے ہیں سچا ہے جھوٹا ہے, مگر آپ کسی کے لیے پہ بھی الزام, یا تو آپ کسی پہ الزام نہ لگائیں تو الگ بات ہے, قانونی نقطے پہ بحث کیجئے. مگر اگر آپ کا کیس اس پہ وہ ہے کہ کسی شخصیات پہ آپ الزام لگانا چاہتے ہیں, ہم آپ کو روکیں گے بھی نہیں, مگر پھر اس شخص کا کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس کو بھی ہم سنیں. جی نہیں, میں یہی ہے, ہم یہی آپ نے اگر ان دو شخصیات پہ اور پورے ادارے پہ آپ نہیں الزام لگا رہے تو پھر شخصیات کو آپ نے پارٹی کو نہیں بنایا. دیکھیے شخصیات جو تھی نا وہ اس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہی تھی اس وقت. خان صاحب جی, آپ ادارے تو نہیں بولتے ہیں نا, کسی کے تحت بولتے ہیں نا. اب آپ کی اب چیمبر ہے, چیمبر تو نہیں بولتا ہے نا, آپ لیگل اوپینین دیں گے یا آپ کے ساتھی دیں گے یا آپ کا پی این دینا چاہے وہ دے گا, کوئی تو لکھے گا نا کاغذ پہ. تو وہ چیمبر تو ایک طرح سے آپ ہیڈ ہوں گے تو آپ رسپانسبل ہو جائیں گے, مگر اگر آپ شخصیات پہ الزام لگا رہے ہیں تو ان کو آپ نے پارٹی کیوں نہیں بنایا, یہ مجھے بتائیں. سر وہی میں بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ سارا کیس اس کا دار و مدار یہ ہے. ہوا یہ تھا کہ جب ہم نے جواب داخل کیا اس کے بعد ہمارا موقف یہ تھا کہ ہمارا اوپن ٹرائل کریں. وہ بات تو ٹھیک ہے, مگر ہمارے سامنے جب آپ الزام لگا رہے ہیں, ہم نے سر ان کو بطور وٹنس سمن کرنا تھا. پھر وہ تو وہاں کی بات ہے نا, وہ بات ختم ہو گئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ساتھ. اب تو آپ وہاں نہیں ہیں نا. جی, اب تو سپریم کورٹ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں نا. یا تو کہ میں سارے الزامات واپس لیتا ہوں ان کے خلاف, وہ ایک الگ بات ہے, پھر آپ ان کو پارٹی میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر میں دیکھیے میرا ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو اس کو آپ پارٹی تو بنائیں. ہو سکتا ہے وہ آ کر کے مان لے, ہو سکتا ہے آ کر کے کہے نہیں یہ بات غلط ہے اور اپنا کوئی موقف پیش کرنا چاہے, ہمیں نہیں پتا. مگر ہم مفروضوں پہ تو نہیں کیس چلائیں گے. یا تو پھر اب یہ الزام ہی نہ لگائیں, یا پھر کوئی اور بات کریں کہ اب میں آئینی بات کرنا چاہتا ہوں, پھر یہ الزامات کو ایک طرف رکھ دیں. بات آئینی ہی ہوگی اس لحاظ سے, پھر ہم ان کا نام نہیں سنیں گے. سر گزارش, ہم نے جب موقف لیا کہ ہمارے پر وہ اب بات دیکھیں نا, میں نہیں, اب پھر بھی میں وضاحت کر دوں. اب سول کورٹ ہے, اب ایک جہاں تک ہماری تقریر ایک سیکنڈ ٹھہریے نا. دیکھیے نا, اگر کسی پہ کوئی بھی الزام لگتا ہے, اب یقیناً عدالت بھری ہوئی ہے, صحافی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو تو منع نہیں کر سکتے ہیں کیا لکھیں کیا نہ لکھیں. آپ نے جو نام لیے یقیناً کل اخبار کی زینت بن جائیں گی, بنیں گی یا نہیں بنیں گی؟ جی جی, تو ان کا موقف لیں بھی نہیں. اصل صرف مجھے آپ باقی باتیں چھوڑ دیجیے, ہمیں ڈیو پروسیس کی جب بات کرتے ہیں تو پھر ان کا موقف لیے بغیر ہم آگے بڑھے. یا تو یہ الزام نہ لگائیں, ٹھیک ہے آپ کیس چلائیں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں میں فیکٹس پہ نہیں جاؤں گا, میں قانونی دلائل دوں گا یا آئینی دلائل دوں گا, وہ ایک الگ ہوتا ہے. جہاں کسی نے کسی کی بات کی, ہم نے کہا آپ نے پارٹی بنایا, جی ہاں, پھر وہ جواب دینا چاہے نہ دینا چاہے کیا کرے, وہ ایک الگ بات ہے. مگر آپ اگر الزام لگا رہے ہیں تو اس شخص کو آپ پارٹی کیوں نہیں بنا رہے ہیں, یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے. دیکھیے میں گزارش کروں, آپ نہیں بنانا چاہتے, یہ معاملہ نہیں, میں پوچھ رہا ہوں آپ نہیں بنانا چاہتے ہیں.
جی نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں. اعتراض کی کیا بات ہے سر؟ ہم آپ کو سنیں گے نہیں سر, گزارش دیکھ لیجیے. ہم آپ کو نہیں سنیں گے. میں لارجر پرسپیکٹو میں جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمیں نہیں پتا یہ ہوا کیا. نہیں ہوا کچھ نہیں ہے. دیکھیے ایک بات ہوتی ہے, سب کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں, ٹھیک ہے, مگر جب آپ عدالت میں آ جاتے ہیں تو اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, واچ کر رہے ہوتے ہیں بریف پہ, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ وہ آئے دیکھنے کے لیے, مگر جب تک اس کو نوٹس نہیں ہوتی ہے نا, اس کا ہونا موجود ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. یا ہم سے بہتر آپ ہمیں روزانہ یہی بتاتے ہیں I was condemned unheard. سپوز ہم کل کو کوئی فیصلہ کر بیٹھے ہیں اس پہ اور ان صاحب کے متعلق کچھ کہہ دیں, تو کیا پہلی بات کہے گا I was condemned unheard. اتنی بڑی عدالت نے مجھے سننا گوارا ہی نہیں سمجھا. دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے ایک اور کیس بھی چلا تھا, کچھ الزامات لگا رہے تھے لوگ میڈیا میں. ہم نے کہا آپ آنا چاہتے ہیں تو آ کے عدالت میں بات کیجئے, ایسے نہیں چلے گی آپ باہر تقریریں کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے آئی نہیں, اور پھر وہاں کہہ رہے ہیں اگر مجھے عدالت بلائے. بھئی ہم کیوں بلائیں گے, جس کو آنا ہے خود آئے. اگر آپ الزام لگانا چاہتے ہیں ہم آپ کو روک تو نہیں رہے, مگر آپ پھر طریقے سے چلیے نا, پھر آپ ان کو پارٹی بنائیں. یا تو یہ بتا دیں کہ اگر ہم خان صاحب یا تو یہ بتا دیں کہ جو آپ نے ایلیگیشن لگائی کسی فورم پہ یا کسی ذریعے پہ جس شخص پہ آپ نے الزام لگائی انہوں نے رپلائی دی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب آپ کو اس فورم نے آپ کے خلاف پروسیڈنگز شروع کی, اس فورم نے ان کو کوئی نوٹس دیا کہ آپ کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے, جواب دیں. انہوں نے اس کو پارٹی بنایا یا نہیں؟ جی میں ایکسپلین کرتا ہوں. فورم کیا تھا, سپریم جوڈیشل کاؤنسل. ہوا کیا, اس تقریر میں کہیں کسی کا نام نہیں لیا گیا, صرف ISI کو جنرلی. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شو کاز نوٹس میں میں نے 2 لوگوں کا نام لیا ہے. جواب میں بات میری پوری سن لیجیے. جی جب شو کاز نوٹس ملا, پہلے وہ دکھائیے اپنا جواب, تو دیکھیں ہم دیکھ لیں آپ کا کدھر ہے جواب. حامد خان صاحب آپ کے جواب کے اندر 3 لوگوں کا نام کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے. ان کے جو جواب انہوں نے جو آپ نے جو رپلائی دیا ہے نا, رپلائی کون سے پیج پہ ہے؟ 83. 2 ہیں. پہلا رپلائی ہے, پریلیمنری رپلائی ہے 83 پیج آن ورڈ, اور دوسرا رپلائی ہے 223 پیج پر. نام اس میں ہم نے لیے ہیں. جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 3 لوگوں کا نام لیا ہے. جی بالکل نام لیے ہیں. یہ 27/8/2018 کو جو پیج بتائیے, جی صفحہ بتائیے, صفحہ 223 ہے, یہ سیکنڈ میں آئے گا. پیج 223 دیکھیں. فرسٹ رپلائی میں آپ نے نام نہیں لیا. جی نہیں یہ نہیں تھا, چلے وہ پیج 223. یہ جو پیپر بک 2 ہے اس میں یہ پیج 223 جناب دیکھ لیجیے گا. یہ پارٹ 2 ہے. جی 223 ایڈٹ رپلائی ٹو شو کاز نوٹس, اور اس میں جو اسپیسیفکلی ٹھیک ہے, صحیح ہے. پیج 229 میں آپ نے کسی کا نام لیا ہے اس میں یا نہیں لیا ہے؟ نام جی پیرا 16 دیکھیے گا, پیج 228 پر. 228 پر یہ میری ایڈٹ سیکنڈ رپلائی ہے, پیج 228 پر. دیکھیے پیراگراف 7 میں آپ نے نام لیا میجر جنرل سو اینڈ سو, وہ آتا ہے آگے, آتا ہے. نہیں دیکھیے خان صاحب, میں نے یہ پتہ نہیں شاید میں غلط ہوں, ادارے برے نہیں ہوتے ہیں, لوگ برے ہوتے ہیں. اداروں کو برا کرتے نہیں, آپ سمجھے نہیں بات نا. آپ ماشاءاللہ کتنے الیکشن لڑ چکے ہیں. وہ ادارہ آپ کا کون سا ہے؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. آپ اپنے مخالفین کے خلاف کہیں گے کہ میں بہتر کینڈیڈیٹ ہوں. یہ تو آپ نہیں کہیں گے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن خراب ہے یا اچھا ہے. وہ جو اس وقت اس ادارے میں ہوں گے وہ آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. برا نہ مانیے, میں وکیل کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ ہر چیز پہ کہہ سکتے ہیں. آپ
عدالت پہ بھی کہہ سکتے ہیں، یقیناً آپ شاید پسند فرمائیں کسی جج کو، کسی اور نہ پسند فرمائیں، یہ تو نہیں کہیں گے عدلیہ سے متعلق تو پھر سارے جج آ جاتے ہیں لپیٹ میں. آپ کسی ادارے میں بھی چلے جائیں، آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، ہسپتال جاتے ہیں، ہسپتال بہت برا ہے، وہ ہوگا کہ اگر آپ کا پلنگ نہیں ہو، یہ ہو، ویسے عام طور پہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر اچھا ہے، وہ فلاں ڈاکٹر برا ہے، جو بھی ٹیچر کے متعلق. تو آپ دیکھیں یہ ہمارے ملک کی تباہی جو ہوتی ہے نا، ہم شخصیات کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں، ادارے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. ادارے دنیا میں دیکھیے، ادارے آپ دنیا میں آپ دیکھ لیں، چاہے وہ جرمنی میں چاہے فیشزم تھا، وہی ادارے چل رہے تھے. جب لوگ ٹھیک ہوئے وہی ادارے بہتر ہو گئے، وہی سیکرٹ پولیس وہاں بھی ہوتی تھی، وہی یہ ہوتا تھا. ادارے تو وہی رہتے ہیں نا، ادارے کو لوگ چلاتے ہیں.